بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، میں حسن شبیر ہوں اور آپ سن رہے ہیں HS انکاؤنٹر ٹی وی کی پوڈ کاسٹ. نور مقدم کیس پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. کئی ایک انکشافات منظر عام پر آ رہے ہیں. فرانزک رپورٹ کے مطابق کیس میں کئی ایک ایسی چیزیں ابھر کر سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے کیس جو ہے وہ شیشے کی طرح صاف ہو چکا ہے. چونکہ اس سے قبل میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں ناظرین کو بتایا تھا کہ مقتولہ نور مقدم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ رپورٹ پولیس پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی جس میں تشدد کے علاوہ کوئی بھی انکشاف نہیں کیا گیا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ تشدد کے علاوہ زیادتی بھی کی گئی یا نہیں کی گئی. لیکن فرانزک رپورٹ اور DNA کے نمونے چونکہ انتہائی اہم نوعیت کے حامل ہوتے ہیں اور جو ٹیکنالوجی پنجاب فرانزک لیب ایجنسی کے پاس موجود ہے وہ شاید ہی پورے پاکستان میں کسی کے پاس موجود ہو، اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیس اب اوپن اینڈ شٹ مقدمہ بن چکا ہے. ملزم ظاہر جعفر کے گلے میں پھندا پڑنے والا ہے. چونکہ فیصلہ عدالت میں ہوگا اس لیے ہم اپنی رائے ہی دے سکتے ہیں کہ کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتے. ناظرین، فرانزک رپورٹ سامنے آئی جس میں ہولناک انکشافات ہوئے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق مقتولہ نور مقدم کے ساتھ بارہا زیادتی ہوئی. یہ بات انتہائی اہم ہے کہ نور مقدم کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور بعد ازاں بے دردی سے اس کو قتل کر دیا گیا. فرانزک رپورٹ میں جو DNA کے نمونے بھیجے گئے تھے اس میں یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ ملزم کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ چاقو پر موجود ہیں اور اس کے خون آلودہ کپڑوں پر جو نمونے موجود ہیں وہ بھی مقتولہ کے DNA سے میچ کر چکے ہیں. لہٰذا کیس میں اب کوئی بھی بات پنہا نہیں رہ گئی جس کا فائدہ ملزم کو ہو سکے. ملزم ظاہر جعفر کو پنجاب فرانزک لیب ایجنسی میں نمونے لینے کے لیے بھی لایا گیا تھا، کیونکہ 72 گھنٹوں کے دوران لیا گیا سیمپل ہی زیادتی کی نشاندہی کر سکتا ہے. اس کے بعد سیمنز ضائع ہو جاتے ہیں اور زیادتی کی نشاندہی کرنا ممکن نہیں ہوتا. لہٰذا ملزم ظاہر جعفر کو بھی پنجاب فرانزک لیب میں لے جایا گیا جس کے بعد اس کو دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا. مقتولہ کا پوسٹ مارٹم بھی 10 گھنٹے کے بعد ہوا تھا جس میں تاخیر ہوئی لیکن رپورٹ بروقت آ گئی تھی. پنجاب فرانزک لیب کی رپورٹ میں بدترین تشدد کا انکشاف بھی کیا گیا جس میں ملزم نے چاقو سے مقتولہ کے جسم کے حساس حصوں پر کٹ لگائے اور لطف اندوز ہوتا رہا. نفسیات کے مطابق انسان جب کسی بھی انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ خون دیکھ کر دیوانہ وار مسرت محسوس کرتا ہے، اس لیے یہ فعل بار بار کرنے کی چاہ اس کے دل میں بس جاتی ہے. کیونکہ انسانی خون میں ایک لذت پائی جاتی ہے جس کو دیکھنے کے لیے قاتل بار بار قتل کرتے ہیں. ایک قتل کرنے والا انسان دوبارہ بھی قتل کرے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ خون کی دھاریں دیکھ کر انسان کو لطف آتا ہے اور اس کی سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اس لیے ملزم ظاہر جعفر نے بار بار مقتولہ نور مقدم کو چاقو سے داغدار کیا اور خون نکلنے سے لطف اندوز ہوتا رہا. راحت کی آخری حد تک جانے کے لیے اس نے مقتولہ نور مقدم کا گلا کاٹ دیا اور خون کی دھاریں دیکھتا رہا اور پر مسرت ہوتا رہا، جس کے بعد اس نے تھیراپی ورکس والے پر بھی قاتلانہ حملہ کیا لیکن وہ اس کے وار سے بچ نکلا. ناظرین گرامی، آپ تصور کریں کہ کسی کو قتل کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اس کا گلا گھونٹ دیا جائے یا اس کو آسان موت دے دی جائے. گلا کاٹنا، تشدد، زیادتی اور جسم کو داغدار کرنا، چاقو سے کسی بھی انسان کے جسم کے ساتھ کھیلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ملزم نے مقتولہ کے ساتھ وہی کیا جو ایک پیشہ ور قاتل کرتا ہے اور اس نے اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ظلم کی ایسی داستان رقم کی جس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. عدالت اس پر کیا فیصلہ صادر کرتی ہے اب یہ عدالت پر ہی منحصر ہے. لیکن وکلا کے ساتھ ہونے والی میری گفتگو سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ملزم ظاہر جعفر کا اب بچنا انتہائی ناممکن ہے.
اس کے والدین کو بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کا کردار بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انہوں نے ملزم کو قتل کرنے کے لیے راستہ دیا اور بعد میں بھی اس کو بچانے کے لیے تگودو کرتے رہے۔ یہی ان کی غلطی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک درویش اور شاعر چونکہ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور معاشرے کے عکاس بھی ہوتے ہیں، ایسی ہی کسی صورتحال کے بارے میں ایک درویش و عالم سرکار لکھتے ہیں کہ تیری گردن چھری چلان گے، تیرا دسن خون بہا، وے تو اڑ جا پولیا پنچیا اتھوں اپنی جان بچا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے بھی مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔